ایک مقولہ ہے کہ انسان بندہ احسان ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے اضافے کے لیے مفید ہو سکتا ہے؟ مقولہ جو ہے وہ تو بالکل درست ہے، الانسان عبید الاحسان، انسان بندہ احسان ہے، یعنی انسان اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بلکہ یہ صرف انسان ہی کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ جانوروں کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ان پر جو احسان کرے تو جانور اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جی۔ اور پھر یہ جو قانون ہے یہ بڑا فطری اور بدیہی سا قانون ہے کہ جسے ہر کوئی جانتا ہے، یعنی ہر کوئی سمجھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، جی۔ اس محبت کے پیچھے ایک خون کا رشتہ ہونا بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے اولاد پر احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، صحیح۔ پھر اس کے بعد بچہ جو ہے وہ بچپن ہی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، سردیوں میں، گرمیوں میں، دن کے وقت، رات کے وقت محنت کرنا، اس کو پالنا پوسنا، بڑا کرنا، اس کی خوراک، طعام، ہر چیز کا لحاظ کرنا، اس کی بیماری خوشی کے اندر جو ہے اس کا ساتھ دینا۔ تو یہ جب آدمی ساری زندگی یہ دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر اپنے ماں باپ کی بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے وہی بنیادی سبب احسانات ہوئے کہ ماں باپ کے احسانات عام طور پر دنیا میں سب سے زیادہ صحیح۔ انسان پر انہی کے ہوتے ہیں، لہذا عموماً دنیا میں آدمی سب سے زیادہ محبت بھی اپنے ماں باپ سے ہی کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح استاد کو لے لیں کہ طلبہ جو ہے، شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ استاد کا اس پر احسان ہوتا ہے کہ اس نے اسے علم کی دولت دی ہوتی ہے، اسے تعلیم دی ہوتی ہے، اسے ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے، اسے معاشرے میں زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھایا ہوتا ہے۔ ان احسانات کی وجہ سے شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس کے ساتھ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ تو ایک لانگ ٹرم یعنی احسانات ہیں کہ ماں باپ زندگی بھر احسانات کرتے رہتے ہیں یا ایک عرصہ دراز تک کرتے ہیں۔ استاد کا احسان بھی ایک لمبے عرصے تک ہوتا ہے۔ ورنہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک احسان بھی پوری زندگی کے لیے آدمی کو احسان مند بنا دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کو جو ہے وہ راہ چلتے ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہاں اگر کوئی ڈاکٹر موجود ہو جو اس کی جان بچا دے اور اسے جو ہے ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ دے کے اسے ہاسپٹل تک پہنچا دے، اس کی جان بچ جائے، تو یہ ایک احسان ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو ممنون احسان ہے، یعنی جس پر احسان کیا گیا ہے، وہ ساری زندگی جو ہے اس احسان کو یاد رکھتا ہے۔ جب بھی اس کے سامنے آئے گا یا اس کا تذکرہ ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ یار میری زندگی کا بہت بڑا موثر ہے، میری زندگی جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے۔ تو جب یہ یعنی جس نے کسی کا دل جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے بچا لیا، جس کے گردے فیل ہوتے ہوئے جس ڈاکٹر نے اس کو جو ہے نا اس کے گردے صحیح کر دیے، یا اور جس کی اولاد بہت بیمار تھی، اینڈ تک پہنچی ہوئی تھی بالکل، لیکن اس کے علاج کی وجہ سے شفا ہو گئی، تو جب ایک ایک احسان کی وجہ سے آدمی ان سے محبت کرتا ہے تو وہ خالق و مالک جس نے دل دیا، گردے دیے، بدن دیا، اولاد دی ہے، اس کے احسانات کی وجہ سے اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں قطعی طور پہ، یقینی طور پہ، حتمی طور پہ کائنات میں سب سے زیادہ ہے، بلکہ اصل احسان ہے ہی اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی ماں باپ بھی ہمارے ماں باپ بنتے ہیں تو خدا نے بنائے ہیں تو وہ بنتے ہیں، اگر اللہ ان کو اولاد ہی نہ دیتا تو وہ ماں باپ نہ بنتے۔ استاد اگر ہمیں پڑھاتا ہے اور ہم اس کے پڑھانے سے ہم علم سیکھتے ہیں تو اس استاد کو بھی تو خدا نے علم، دماغ اور پڑھانے کی توفیق دی تھی تو اس نے جو ہے وہ ہمیں پڑھایا، ورنہ وہ پڑھا بھی نہیں سکتا تھا۔ صحیح۔ تو منعم حقیقی جس کو کہا جائے، منعم حقیقی، کہ حقیقتاً جو انعام عطا فرماتا ہے، جو احسان کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے احسانات کو بہت جگہوں پر گنوایا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے، کسی بھی سر سے لے کر پاؤں تک، اور تمہارے اپنے وجود میں یا وجود سے باہر، یعنی نعمتیں تو وجود سے باہر بھی ہوتی ہیں نا۔ ہم یعنی جیسے ہم اگر ایک اچھے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہوئے تو یہ ہمارے وجود کے اندر نعمت نہیں ہے، لیکن ہمارا وجود ایک خارجی شے سے جو ہے وہ سہولت حاصل کر رہا ہے۔ تو کائنات میں جو بھی بندے کو نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جو بھی نعمت ہے، جو بھی احسان ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری باطنی نعمتوں کو انڈیل دیا۔
تمہارے اوپر بہا دیا. صحیح. کثرت یعنی گویا اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہے. سبحان اللہ. وہ برسات جاری ہے ہمارے اوپر کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. صحیح. تو اب زمین کے اندر آپ دیکھ لیں، زمین میں جتنی چیزیں ہیں انسان ان سے نفع اٹھاتا ہے، ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے. اچھا پھر یہ تو زمین کا معاملہ ہے. اب زمین کے ساتھ آسمان کو بھی شامل کر لیں تو آسمان کی کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب تمہارے کاموں میں لگا دیا. اچھا. یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے کاموں میں لگا ہوا. اب دیکھ لیں سورج جو ہے وہ کس کے کام میں لگا ہوا؟ صحیح. صحیح. یعنی سورج کے اوپر ہماری زندگی کا مدار ہے. تو یہ یعنی سورج کے ساتھ جو فوائد ہیں وہ ہماری ذات کے وابستہ ہے. چاند کے ساتھ ہماری ذات کے فوائد وابستہ ہیں، ستاروں کے ساتھ ہماری ذات کے فوائد وابستہ ہے، سمندروں کے ساتھ ہماری ذات کے فوائد وابستہ ہے، زمین سے نکلنے والے پھل پھول پودے اناج اور اس کے علاوہ معدنیات اور نکلنے والا پانی اور پہاڑوں اور کانوں سے نکلنے والی معدنیات، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے سب تمہارے لیے پیدا کیا. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کے اندر لگا دیا. تو اب ان نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے. یہاں نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ پہ ہے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اس کی گنتی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی انتہائی نہیں ہے ہمارے اوپر. ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، ہمارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے. تو لہذا جب کسی انسان کے ایک احسان کے اوپر آدمی ساری زندگی اس سے محبت کرتا ہے اور ایک احسان کے اوپر ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی نعمت کو اور اس کے احسان کو یاد کرتا ہے اور اپنے دل کے اندر اس کے لیے قدر اور محبت کا جذبہ پاتا ہے، تو جس خالق کائنات نے، مالک کائنات اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور اتنے احسانات ہمارے اوپر فرمائے ہیں، اور جس نے ہماری پیدائش سے لے کر موت تک اور اس کے بعد تک ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو بہا دیا ہے اور ہمارے اوپر بارشیں برسا دی ہیں، تو اس خالق و مالک کے ساتھ آدمی کی محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو لہذا بندہ جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، تو دل کے اندر یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.